اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی جو محمد و آل محمد سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ حلال زادے کے علاوہ آل پاک سے کوئی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اگلے وقتوں کے جو قصے رکھے ہیں، انبیاء اور گزشتہ قوموں کے عذاب اور بچوں کا گہواروں میں حق کی گواہیاں دینے والے واقعات، کیا ان سے متعلق ہم سے قبر میں سوال و جواب ہوگا؟ میرے علم کے مطابق تو ہرگز نہیں، بلکہ کسی حق کو منوانے کی خاطر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ میں اس پہ بھی قادر ہوں۔ اگر کہیں لالا جان بہکانے کی کوشش کریں تو تمہارے پاس دلیل ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج پلٹ کر آ سکتا ہے، شجر و حجر گواہی دے سکتے ہیں، کوئی گہوارے میں سے اژدہا کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ جناب عمران ابن عبد المطلب صلوات اللہ علیہ تجارت کی غرض سے شام کو جا رہے تھے۔ راستے میں ایک راہب کی نظر حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ پڑی۔ گھر سے نکلا، مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بغور جائزہ لیا، تعاقب میں چلنے لگا۔ آپ کو اٹھنا بیٹھنا گفتار کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد سوال کرتا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں۔ راہب، مکہ میں کس محلے مقام میں رہتے ہیں؟ حضرت ابو طالب جہاں مختار مکہ رہتے ہیں۔ راہب، کیا آپ جناب عبداللہ علیہ السلام ہیں؟ حضرت عمران، وہ میرے بڑے بھائی تھے، وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ راہب، اگر آپ جناب عبداللہ نہیں ہیں تو جناب عمران تو ضرور ہوں گے۔ حضرت عمران، ہاں میں عمران ہوں۔ راہب، جی ہاں، میں آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ حضرت عبداللہ اب تک زندہ نہیں ہوں گے۔ جس بچے نے حضرت عبداللہ کی گود میں پرورش پائی ہے وہ وقت کا نبی ہے۔ آپ جب مکے واپس جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اگر مقدر نے ساتھ دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بیعت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، اور ہاں، مصطفیٰ کو سلام دینے کے بعد مرتضیٰ کو بھی میرا سلام دیجیے گا۔ اب ہم حضرت عمران علیہ السلام پر درود پڑھنے والوں کا سوال تو بنتا ہے کہ راہب کو تو مولا علی علیہ السلام کے نزول سے پہلے علم ہے کہ وصی رسول علی ابن ابی طالب ہے، مگر کلمہ گو کی پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے کہ حق کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی مادری بددیانتی سے اتنا مجبور ہے کہ محافظ نبوت کو نسلاً حرام زادوں سے کم تر ثابت کرنے پہ زور دے رہا ہے۔ حضرت عمران نے راہب سے کہا کہ مرتضیٰ کا تو ابھی ظہور ہی نہیں ہوا۔ راہب، جب وصی رسول صلوات اللہ علیہ کا نزول ہو تو میرا سلام کہنا۔ حضرت عمران مسکرائے، کیونکہ آپ کے علم میں تو یہ سب ہے کہ ظہور مشکل کشا کب ہوگا، بلکہ گزشتہ اور آنے والے وقت کا بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر تجارت سے واپس مکہ آ گئے۔ ظہور سے 3 دن بعد 16 رجب کو سرور کائنات کے ہاتھوں پہ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ تمام علوم و راز کے تبادلے کے بعد خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ حضرت عمران آگے بڑھے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کی آمد کی مبارکباد دی۔ اسی اسنا میں مولائے کائنات صلوات اللہ علیہ نے کہا کہ بابا اس رات کا سلام بھی پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ یہ ہیں ازل کے راز۔ اگر شک کرنے والوں کو لسان اللہ کے کلام پہ یقین نہ آئے تو حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف کے گواہ اور خندق والے اصحاب کے قصہ سے بغض حیدر کو صاف کر لینا چاہیے۔ جب یہ بچے جو ابن تراب ہو کے کلام کر سکتے ہیں تو ابو تراب کے کلام پہ شبہ کیسا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔